اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آن لائن القرآن اکیڈمی کی طرف سے آج آن لائن قرآن پاک پڑھانے کا باقاعدہ فری کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے روزانہ ایک لیسن سٹارٹ سے قاعدے سے لے کر انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی تو قرآن پاک کے آخر تک ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے بغیر تاخیر کیے قرآن پاک کی تعلیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی چیز سیکھنے سے پہلے اس کی گرامر یا قاعدے قوانین سیکھنے ضروری ہوتے ہیں، اس لیے ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم مدنی قاعدے سے سٹارٹ لیں گے۔ مدنی قاعدے کی یہ اپلیکیشن ایزیلی پلے اسٹور پر اویلیبل ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، تو آپ ایزیلی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی ایپ ہے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اسے۔ پلے اسٹور پہ جائیے، یہاں پہ آپ مدنی قاعدہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلے اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی پکسز ہے، میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، اس لیے میں یہ ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیا ہے۔ چلے ہم بغیر تاخیر کی اپنا سبق آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدنی قاعدہ دو لینگویج میں اویلیبل ہے، اردو اور انگلش میں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انگلش میں بھی ایک ویڈیو بنا دیا کروں ڈیلی بیس پہ، اور اردو میں بھی۔ سب سے پہلے جو میری آج کی یہ پہلی ویڈیو ہے، اور میں چاہتا ہوں میں اسے اپنی قومی زبان میں سٹارٹ کروں تاکہ آنے والے اور وہ افراد جن کو انگلش نہیں آتی وہ بھی ایزیلی اسے سمجھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں اردو سے۔ سب سے پہلے حروف کے مخارج سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کے مخارج، سب سے پہلے ہم مخرج کی تعریف دیکھیں گے کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ۔ چلیے ہم حروف کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ حروف ہیں، ان کے کچھ نام ہیں، اور ہر حروف کو مختلف کیٹیگری میں رکھا گیا، اور ان کے کچھ قوانین ہیں، کچھ نام ہیں، تاکہ ان کو یہ آسانی سے بتایا جا سکے کہ وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ہم ان کے مخارج دیکھیں گے، ان کے نام دیکھیں گے، حروف کو دیکھیں گے، حروف کو ادا کر کے دیکھیں گے۔ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دو حروف دیے گئے ہیں، حمزہ اور ہا، اور آگے لکھا ہے حروف حلقیہ۔ دیکھیے حروف حلقیہ، اور مخارج میں لکھا گیا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقیہ کی تعداد کتنی ہے؟ 6۔ وہ 6 حروف کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اوپر والے دو حروف حمزہ اور ہا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ادا کر کے دیکھتے ہیں، حمزہ، ہا۔ اگلے دو حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ادا کر کے دیکھتے ہیں، عین، حا۔ اگلے دو حروف ہیں غین اور خا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین، خا۔ اگلے حروف ہیں حروف لہویہ، یہ دو ہیں قاف اور کاف۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے بڑا قاف ادا ہوتا ہے۔ ادا کر کے دیکھتے ہیں، قاف۔ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، چھوٹا کاف
زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. ادا کر کے دیکھتے ہیں. کاف. دوبارہ دیکھتے ہیں. بڑا قوف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے اور چھوٹا کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. ادا کر کے دیکھتے ہیں. قوف. چھوٹا کاف. کاف. اگلے 3 حروف شجریہ کہلاتے ہیں جو کہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. ادا کر کے دیکھتے ہیں. جیم. شین. یا. اگلے حروف حافیہ جس کی تعداد 1 ہے. یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ادا کر کے دیکھتے ہیں. ضاد. اگلے حروف طرفیہ جو کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ادا کر کے دیکھتے ہیں. لام. نون. را. اگلے حروف نطعیہ جو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. ادا کر کے دیکھتے ہیں. تا. دال. قا. اگلے حروف لسویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. ادا کر کے دیکھتے ہیں. سا. رال. غا. ٹھیک ہے. حروف صفیریہ جن کی تعداد 3 ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. زا. سین. صاد. ٹھیک ہے. آگے حروف شفویہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. ادا کر کے دیکھتے ہیں. فا. پہلا لفظ ہے فا جو اوپر کے دانتوں کو کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اگلا حروف ہے با. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. ادا کر کے دیکھتے ہیں. با. با. اگلا حروف ہے میم جو کہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. ادا کر کے دیکھتے ہیں. میم. اگلے حروف ہے واو. دونوں ہونٹوں کے گلائی سے ادا ہوتا ہے یعنی ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹ گلائی کی شکل اختیار کر لیتے. ادا کر کے دیکھتے ہیں. واو. واو. اب آگے ہم مخارج حروف کا نقشہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم نے حلق سے ادا کرنے کی کوشش کی ویسے آپ اس سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں. یہ دانتوں کا نقشہ دیا گیا, نیچے حلق کا نقشہ دیا گیا ہے. اوپر کا حلق ہے, وسط حلق ہے, یہ اوپر کا حلق ہے, یہ وسط حلق ہے, اور یہ نیچے یہ آگے یہ ہمیں بتایا گیا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16. ٹھیک ہے. دانتوں کے بارے میں عربی زبان میں بھی لکھا گیا اور نیچے اسے اردو زبان میں بھی بتایا گیا. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پہلا ہے پکڑنے والا, دوسرا دانت ہے پیسنے والا, تیسرا پیسنے والا, چوتھا بھی پیسنے والا, اور 5ویں نمبر پہ ہنسنے والا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ سارے دانتوں کی وضاحت کی گئی بآسانی اور بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے. دوستو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. اگر میرے ادا کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ میں مجھے وہ میری غلطی بتائیے اور میری اصلاح کیجیے تاکہ میں بھی اپنی اصلاح کر سکوں. انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے. آج کا لیسن یہاں تک ہی تھا. اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدی حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.